بال باندھتے وقت ایک نہ چٹیاں کریں، چاہے آپ کلپ کریں، چاہے آپ کوئی بھی طریقہ اختیار کریں، لیکن پہلے بھی اس پر بات ہوئی تھی کہ بالوں کو بہت اونچا کر کے نہیں باندھا جائے، یعنی اس طرح کہ وہ نمایاں ہونے لگے، یہ درست نہیں. اور اس میں خصوصاً نماز نہیں ہوتی. آپ کو وہ حدیث یاد ہے جس میں بالوں کو اونچا باندھنے کے بارے میں ایک وعید آئی ہے؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنمیوں کی 2 قسمیں میں نے ابھی تک نہیں دیکھی. ان میں ایک وہ لوگ ہیں جن کے پاس بیلوں کی دموں جیسے کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے. دوسری قسم ان عورتوں کی ہے جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، چاہے سی تھرو ہوں چاہے بہت ٹائٹ ہوں. مائل ہونے والی اور دوسروں کو مائل کرنے والی، یعنی لباس، ڈریس اور فزیکل ساری اپیرنس کا مقصد کیا ہے کہ دوسروں کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں. ان کے سر بختی اونٹ کے کوہان کی طرح ہیں، یعنی بہت اونچے اٹھے ہوئے. ایسی عورتیں جنت میں داخل نہ ہوں گی، نہ جنت کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو لمبے فاصلے سے آتی ہے. اس لیے کوئی بھی ایسا عمل ایک مسلمان عورت کو زیب نہیں دیتا کہ جو دنیا میں ایک غلط نمائندگی کرے اسلام کی، اور دوسری طرف آخرت میں اس کے لیے نقصان دہ ہو. اور خصوصاً نماز ہوتی نہیں ہے. اس میں صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن حارث کو سر کے پیچھے جوڑا باندھے نماز پڑھتے دیکھا. یعنی مرد تھے، انہوں نے کیا کیا کہ اپنے بال لمبے ہوں گے تو ان کو رول کر لیا پیچھے، تو وہ ان کو کھولنے کھڑے ہو گئے، نماز کے اندر ہی کھولنا شروع کر دیا انہوں نے. جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو ابن عباس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، تم نے میرا سر کیوں چھیڑا؟ تو ابن عباس نے فرمایا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بالوں کا جوڑا بنا لینا ایسے ہے جیسے کوئی نماز پڑھے اور اس کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوں. نماز میں ہاتھ آگے باندھتے ہیں نا، تو ایسے جیسے کوئی پیچھے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہو. ایک اور روایت میں آتا ہے، یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے. سعید بن ابی سعید مقبری اپنے والد سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے سیدنا ابو رافع مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ سیدنا حسن بن علی کے پاس سے گزرے جبکہ وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، اور انہوں نے اپنی گدی میں اپنے بالوں کی چوٹی دھنسا رکھی تھی، یعنی اس کو رول کر کے اندر کو کیا ہوا تھا بالوں کو. ابو رافع نے ان کے بال کھول دیے. حضرت حسن نے غصے سے ان کی طرف دیکھا کہ میرے بال کیوں کھولے؟ تو ابو رافع نے کہا، اپنی نماز پڑھیے اور ناراض مت ہوئیے. بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جوڑے کا یہ مقام شیطان کی بیٹھک ہے، اس جگہ شیطان بیٹھتا ہے. جی پیچھے جہاں سے یہاں اوپر کر کے نہیں باندھتے. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا گرمیوں میں کیا کرتے، ہمارے یہاں عام طور پہ خواتین یہ کرتی ہیں، پہلے تو وہ پراندہ وغیرہ ڈالتے تھے اور بھی لمبا ہو جاتا تھا تو اس کو بالوں کو رول کر 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 کے تو بیچ میں دھنسا دیتے. وہ اپنے ہی بالوں کو 1-2 ان کو بل دیے اور پھر اس کے بعد جو باقی بچی چوٹی اس کو اندر دھنسا دیا. یا پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ سارے بال اٹھا کے یا پونی ٹیل بنا کے اوپر کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ عادت ڈال دیتے کہ یا سر کے اوپر، تو دیکھنے میں تو بہت اٹریکٹیو لگتی. یعنی اتنی سخت وعید، اور اس کے ساتھ شیطان کی بیٹھک اس جگہ کو کہا گیا. تو اگر شیطان ہمارے سر پہ ہی سوار رہے تو پھر وہ اندر بھی دخل کرے گا نا، صرف باہر ہی نہیں بیٹھے گا. یعنی اسٹریٹ ہے، کہیں بھی ان کو کلپ کر لیجیے، باندھ لیجیے، لیکن ان نیچرل وے میں اوپر اٹھانا منع ہے. جب نظر آنے لگ جائے، شیپ بن جائے ان کے پیچھے، وہ درست نہیں.